الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی جو چھٹی آیت ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ ہم پچھلی نشست میں کور کر چکے ہیں۔ اس کا جو اب آخری ٹکڑا ہے اس پر توجہ کو مرکوز کیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے میرے بچے نماز قائم رکھ، اللہ کے ساتھ ایک ذہنی اور قلبی رشتہ استوار رکھنے کے لیے مناجات اور دعا کا اہتمام کیے رکھ، نیکی کا حکم دے، ہر بھلائی کی تبلیغ کر، بدی سے روک، ہر برائی سے لوگوں کو منع کر، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور پھر صبر کر اور جھیل اور برداشت کر جو بھی تجھ پر بیتے۔ اصابہ یصیبو، کسی شے کا واقع ہونا، پڑ جانا، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی ما اصاب من مصیبت، اگرچہ لغوی اعتبار سے تو کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ مصیبت ہوگا، چاہے وہ خیر کا ہو یا شر کا ہو۔ کوئی پڑھنے والا، کوئی بھی واقع ہونے والی چیز، چاہے وہ بھلائی کی ہو چاہے برائی کی ہو، ہم پر جو کیفیت بھی واقع ہوتی ہے وہ گویا کہ مصیبت ہے لفظی اعتبار سے، لیکن اس کا استعمال جو ہے غالب وہ ہے کسی تکلیف دہ امر کے لیے۔ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی مضرت بخش چیز، کوئی ہمارے لیے جو ہمارے قلبی سکون کو غارت کر دینے والی ہو، جسمانی طور پر اذیت پہنچانے والی ہو، اس کو ہم مصیبت کہیں گے۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، پھر جھیل، صبر کر، برداشت کر جو بھی تجھ پر بیتے۔ عَلَى مَا أَصَابَكَ عام بھی ہے، اس لیے کہ جو تکلیف بھی آتی ہے، فرض کیجئے بیماری آئی ہے، وہ بھی در حقیقت انسان پر وارد ہو رہی ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہے، یا جو بھی کوئی خطائیں اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں اس کے نتیجے میں آئی ہے۔ مَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، جیسے کہ ایک مقام پر آیا ہے سورہ نساء میں، جو بھی تم پر تکلیف آتی ہے در حقیقت وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے آتی ہے، تمہاری اپنی کوئی خطا، تمہاری اپنی کوئی غلطی ہے کہ جس کے نتیجے میں مصیبت آتی ہے۔ بہرحال جو بھی آتا ہے انسان پر وہ عام بھی ہے، لیکن یہاں جو ہے سیاق و سباق اس کے اعتبار سے ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے نتیجے میں جو تکلیف جھیلنی پڑے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنے والی شے نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اگر کچھ ظالم لوگ ہیں اور آپ ظلم سے روکیں گے تو وہ اسے پسند نہیں کریں گے۔ اگر کچھ طبقات ہیں جو استحصال کر رہے ہیں، ناجائز مفادات حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی حقوق ہوں اور چاہے وہ معاشی ان کے حقوق ہوں، ان پر اگر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اگر آپ روکنے کی کوشش کریں گے، اگر انہیں آپ بھلائی کا حکم دیں گے، اگر انہیں آپ عدل اور انصاف کی تلقین کریں گے تو انہیں پسند نہیں آئے گا، ریزنٹمنٹ ہوگی، جیسے کہ سورۃ العصر میں بڑی تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اس کا منطقی نتیجہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ہے۔ پھر آ کر رہے گا امتحان، پھر تکلیف اور مصیبت آئے گی، جس کے لیے کہ سورہ بقرہ ہی کی وہ آیت مبارکہ جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور وہاں بھی سلسلہ کلام یہی ہے کہ امت مسلمہ کا مقصد وجود جو ہے وہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اب اس شہادت علی الناس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تمہیں جو کام کرنے ہیں اس کے نتیجے میں امتحان، ابتلاء، آزمائشیں، تکالیف، مصائب کا سابقہ ہو کر رہے گا۔ یہ وہی بات ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ گویا کہ یہاں دیکھیے کہ سورۃ العصر ایک اعتبار سے مکمل ہو گئی، اگرچہ بعد میں ہم پورا جائزہ بھی لے لیں گے اگلی دو آیات بھی پڑھنے کے بعد، لیکن یہ کہ سورۃ العصر کا مضمون یہاں ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا۔ عمل کی بات آ گئی، یا بنی اقم الصلاۃ، تواصوا بالحق یہ آ گیا، وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، وتواصوا بالصبر واصبر علی ما اصابک۔
آخری ٹکڑا ہے ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس لفظ سے ہم نے اپنے اس منتخب نصاب میں اس حصہ اول کے درس ثالث کا عنوان جو ہے اخذ کیا ہے، یہ مقام عظیمت ہے۔ در حقیقت تدریجی ایک ارتقاء ہے، ایک بیس لائن ہے سورۃ العصر سے جو بن جاتی ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اب اس میں بلندی ہوگی۔ دوسرا درجہ نیکی اور تقویٰ کی حقیقت، حقیقت بر و تقویٰ، وہ آیت البر کے حوالے سے۔ تیسرا درجہ یہ ہے، اور یہ ہے مقام عظیمت، ہمت کے کام، عظیمت کے کام۔ عظیمت کا لفظ آتا ہے عام طور پر رخصت کے مقابلے میں۔ آدمی جو ہے اگر کسی نہ کسی بہانے سے، عذر سے، جو زندگی کی کٹھن ذمہ داریاں ہیں یا دین کے جو بھاری فرائض ہیں ان سے گریز کرتا ہے تو یہ رخصت ہے، اور آگے بڑھ کر سینہ سپر ہوتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، مواجہہ کرتا ہے، فیس کرتا ہے ان حقائق کو، ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتا ہے۔ یہ عظیمت کے کام ہے۔ تو ان ذالک من عزم الامور، یعنی تیار رہو پھر، اس لیے کہ یہاں پر جیسے کہ میں نے سورۃ العصر میں عرض کیا تھا کہ اصل میں جو اسٹرینگتھ آف کیریکٹر ہے اس کا اصل ٹیسٹ یہاں ہوتا ہے جب آدمی کوئی حق بات کہے اور اب اس کے اوپر کوئی ابتلا اور آزمائش آئے، اگر تو وہ کھڑا رہا اور ڈٹا رہا، جھیل گیا، تو صاحب کردار آدمی ہے، تو اس کے اندر اسٹرینگتھ آف کیریکٹر موجود ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے پھر وہ ہمت ہار گیا، پیٹھ دکھا گیا، اب وہاں اس نے کوئی کمزوری کا مظاہرہ کیا، تو معلوم ہوا کہ چاہے عقلی اعتبار سے، فکری اعتبار سے بہت بلند ہو کوئی شخص، لیکن یہ ہے کہ سیرت و کردار کے اعتبار سے بودا انسان، اس کے اندر وہ صلابت موجود نہیں ہے، وہ قوت موجود نہیں ہے، کردار میں اور سیرت میں اور کیریکٹر میں وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہاں ایک اعتبار سے جو سورۃ العصر کے مضامین ہیں ان کی تکمیل ہو گئی، لیکن اب آخری دو آیات جو ہیں در حقیقت ان میں ایک نقشہ آ رہا ہے۔ انسانی شخصیت جب میچور ہو جائے پوری طریقے سے، جس کے اندر میچورٹی ہو، بلوغ نظر ہو، اندر بھی شائستگی پیدا ہو چکی ہو، انسان مہذب ہو چکا ہو، تہذیب نفس کے مراحل میں سے گزر چکا ہو، تو کچھ اوصاف ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں۔ ان اوصاف اور ان کے مقابل کے اوصاف کی مذمت پر یہ دو آیتیں مشتمل ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ویسے تو ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے گال پھلا کر مت رکھو لوگوں کے لیے، لیکن یہ کہ در حقیقت اس کا جو لغوی مفہوم ہے وہ سمجھ لیجئے۔ ساڑ ایک بیماری ہوتی ہے جو اونٹ کی گردن میں پیدا ہوتی ہے، جس سے گردن کے اندر خم پیدا ہو جاتا ہے، گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو گردن کا ٹیڑھا ہو جانا یہ ساڑ ہے، اور در حقیقت انسان میں بھی جب تکبر پیدا ہوتا ہے، جب اس میں کچھ بزوم خیش وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم چما دیگرے نیست، کسی بھی اعتبار سے عجب، تعجب اپنے اندر پیدا، اپنے بارے میں عجب پیدا ہوتا ہے، تو ایک طرح کا خم جو ہے وہ اس کی گردن میں آتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت جو یہاں مراد ہو رہا ہے۔ اسی سے ہمارے ہاں ادب میں وہ الفاظ بنے کج کلاہی، کج ادائی، یہ در حقیقت یہ تمام کج کا لفظ جو آتا ہے، کج کلاہ ہے، جیسے کہ وہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو وہ ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے، سیدھی نہیں ہے، یا اور اسی طریقے سے وہ اگر کوئی ترا ہے تو اس کے اندر بھی وہ پگڑی کے اندر بھی کوئی خم آئے گا۔ یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے وہ انسان کے اندر کا تکبر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو فرمایا اصل میں اس میں مذمت جو ہو رہی ہے وہ تکبر کی ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تکبر کا ایک اظہار ہوتا ہے یہ اس طرح گردن کا ٹیڑھا ہو جانا، بلکہ یہی مجھے یاد آیا تو میں بیان کر دوں کہ حضور کے شمائل میں سے اور آپ کے معمولات اور عادات مبارکہ میں یہ بات بڑی نمایاں ہو کر آتی ہے کہ حضور سے اگر کوئی شخص مخاطب ہوتا تھا تو فرض کیجئے ادھر ہے تو حضور ادھر صرف گردن موڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے بلکہ پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ صرف گردن موڑ کر دیکھ لینا اس کے اندر بھی ایک طرح کی کجادائی ہے، گویا کہ آپ اس شخص کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف التفات کریں۔ یہ نیم التفات کی یہ کیفیت ہے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب متوجہ ہوتے تھے تو پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف رخ کر کے پھر اس سے گفتگو کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کی عادات مبارکہ میں یہ تھا کہ اگر کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تھا تو آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ خود ہاتھ نہ چھوڑ دے۔ یہ در حقیقت بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان سے اندازہ ہو جاتا ہے باطنی کیفیت کا۔ تو اسی میں ہے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ ہی زمین میں چلو اکڑ کر۔ دوسرا تکبر کا اظہار جو ہوتا ہے انسان کے وہ اس کی چال میں ہوتا ہے۔
چال سے پتہ چلتا ہے، تمکنت والی چال، یہ جو ہے اس کے اندر ایک غرور کا انداز، یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے، کیا ہے کتنے ہی بھاری بھاری قدم رکھو، اکڑ کر جب آدمی چلتا ہے تو بھاری قدم رکھتا ہے زمین پر، اسی طریقے سے گردن کتنی ہی اونچی کر لو ہمارے پہاڑوں کے برابر تو اونچے نہیں ہو جاؤ گے۔ تو وہی در حقیقت انداز ہے جو یہاں بھی آیا ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، مرح کہتے ہیں شدت فرح، یہ فرح کا لفظ اور مرح یہ ہے بھی قریب۔ فرح کہتے ہیں کسی شے پر نہایت شاداں و فرحاں اور خوشیوں کے شادیانے بجانا، بہت اترانا، یہ فرح ہے۔ لا تفرح، فرح جو ہے عام طور پر آتا ہے قرآن مجید میں مقام مذمت میں، اس لیے کہ اگر کوئی شے آپ کو مل گئی، کوئی آپ کو نعمت میسر آ گئی، کوئی کامیابی حاصل ہو گئی دنیا کی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا یہ دنیا اور کیا یہاں کی کامیابیاں اور کیا یہاں کی عارضی نعمتیں، اس کی اصل حقیقت سامنے ہو تو فرحت جو ہے آپ کی وہ ایک دائرے کے اندر اندر رہے گی، خوشی تو ہوگی لیکن وہ خوشی سے آپ آپے سے باہر اپنے، جس کو آپ کہتے ہیں پھولا نہ سمانا، یہ پھولا نہ سمانے والی بات نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا عارضی، اس کی تمام نعمتیں عارضی، لیکن اگر انسان کے اوپر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہے، تو اگر کوئی نعمت مل گئی ہے، کوئی کامیابی حاصل ہو گئی ہے تو اب زمین پر پاؤں نہیں ٹکیں گے اور آدمی جو ہے پھولے نہیں سمائے گا اپنے اندر اپنی خوشی کی وجہ سے، فرح کا اصل مفہوم ہی پھٹ جانا ہے۔ تو در حقیقت گویا کہ وہ اپنے وجود سے باہر نکل رہا ہوگا اپنی اس خوشی کی شدت فرح کے باعث، اسی کے اندر اور اگر شدت پیدا ہو جائے تو وہ مرح ہے، مرح جو ہے وہ فرح کے اندر اور شدت ہے۔ تو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کو محسوس ہو میرے پاس دولت ہے، میرے پاس ساز و سامان دنیاوی بکثرت ہے، میرے پاس اقتدار ہے، مجھے دنیا کی کوئی اور نعمتیں بڑی ہی وافر مقدار میں حاصل ہے، تبھی تو انسان کے اندر وہ فرح اور فرح سے آگے مرح کی کیفیت پیدا ہوگی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ بالکل پسند نہیں کرتا، یہ ایک اسلوب نوٹ کیجئے، لا یحب کسی جگہ پر نفی کی جاتی ہے لیکن در حقیقت مبالغہ مقصود ہوتا ہے، یہاں پہ یحب کہنا تو یہ مقصود ہے اللہ کو شدید نفرت ہے، جو بھی شیخی خورا ہو اور اترانے والا ہو، اکڑنے والا ہو، غرور کرنے والا ہو، تکبر کرنے والا ہو، اللہ کو اس سے نفرت ہے۔ لیکن ایک انداز یہ بھی ہے لا یحب، اللہ کو بالکل پسند نہیں، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مختال ہوں اور فخور ہوں۔ مختال کا لفظ بنا ہے خیال سے اور خیل سے، خیل کہتے ہیں بہت عمدہ گھوڑے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ دنیا کی جو نعمتیں انسانوں کو بڑی عزیز ہوتی ہیں، اور دنیا میں پہلے آج کل کے زمانے میں تو خیر بہت چھوٹا سا طبقہ رہ گیا ہے جو گھوڑوں کے پالنے کے، یہ جو بھی ریسز میں جن کو دلچسپی ہے وہی ان چیزوں سے واقف ہے، لیکن قدیم زمانے میں تو گھوڑا ایک بہت بڑی متاع تھی، اور اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہو، پیڈیگری اس کی جو ہے بڑی معلوم ہو، اس کی پوری نسل معین ہو، تو یہ بڑی ہی ایک شے تھی، اور اس اعتبار سے گھوڑے کی چال میں بھی ایک تمکنت ہوتی ہے۔ تو اختیال کا مفہوم یا تو وہاں سے ہے، یا ایک رائے یہ ہے کہ خیال، انسان اپنے خیال میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اس کو بھی ہمارے ہاں ادب میں بھی ہم کہتے ہیں بخیال خیش، بلکہ اس سے بھی زیادہ صحیح لفظ آتا ہے بزعم خیش، اپنے خیال میں یہ اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سمجھتا ہے، یا جس کے لیے اور اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں برخود غلط، ایک شخص ہے جو اپنے خیال میں اپنے تصور میں وہ اپنے آپ کو بہت ہی کوئی بڑی شے سمجھتا ہے اور بہت اپنے بارے میں وہ عجب اس کو حاصل ہے اور تکبر حاصل ہے۔ تو یہ خیال سے ہے یا خیل سے ہے؟ مختال، مختال اصل میں مختیال ہے، خیال یا خیل سے باب افتعال، جو اپنے خیال میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو، اللہ کو وہ پسند نہیں۔ اور فخور، فخر کرنے والا، فخر بھی ہوگا اسی شے پر کہ جس کی انسان کی نگاہ میں قدر و قیمت ہے، اور وہ قدر و قیمت میگنیفائی ہو جاتی ہے اگر آخرت کا تصور سامنے موجود نہیں، دنیا ہی دنیا ہے تو دنیا کی چھوٹی نعمتیں بھی بڑی ہو جائیں گی، اور اگر آخرت کا تصور سامنے ہے تو اس کے پس منظر میں دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی بڑی چھوٹی نظر آئے گی۔ اس اعتبار سے یہ فخر بھی پیدا ہوتا ہے در حقیقت آخرت سے ناواقف ہونے یا آخرت پر انسان کا یقین نہ ہونے یا اس پر ایمان نہ ہونے کے باعث انسان میں فخر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔